اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ سے ہدایت طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، صرف وہ لوگ ہدایت پر ہے جنہیں میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ گویا ہدایت اور رہنمائی کا مالک و مختار بھی اللہ ہے، اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اس لیے بندوں کو نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط المستقیم کی رہنمائی فرما۔ انبیاء علیہم اجمعین کو بھی اللہ تعالیٰ ہی ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، یعقوب، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف علیہ السلام، موسیٰ، ہارون اور زکریا، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ، الیاس اور لوط علیہ السلام کی اسماء گرامی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، ہم نے ان سب کو چنا اور صراط مستقیم کی رہنمائی کی۔ ہدایت اسی کو مل سکتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، ہدایت یافتہ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور وہ جسے گمراہ کرے تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پاؤ گے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ عَالِمُ الْمُهْتَدِينَ، آپ جیسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اور وہی ہدایت والوں کو بہتر جانتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے دے، اس سے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدینا اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اور اگر ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پر نہ آ سکتے۔ ہدایت مل جانے کے بعد یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے اور اس سے محروم نہ کر دے، آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں ہدایت بخشی تو اب ہمارے دلوں کو اس سے موڑ نہ دینا۔ چنانچہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں فرمایا میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت دوں، تم سب مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس میں صاف واضح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے قرآن میں واضح طور پہ اللہ نے فرما دیا کہ اے انسان، جسے میں ہدایت دینا چاہوں اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، اور جس کو میں گمراہ کر دوں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ سے ہمیں ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنا ذکر، اپنے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پہ چلا۔ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ بارہا کہہ دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط المستقیم کے راستے کی رہنمائی فرما۔ یہ اللہ سے آپ مانگیں گے تو آپ کو اللہ عطا کرے گا۔ اگر آپ اس کی خواہش نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیں اللہ ناراض ہوتا ہے جو میرا بندہ مجھ سے نہیں مانگتا۔ اللہ سے ہمیں ہر وقت ہدایت مانگنی چاہیے۔ میری بہنوں اور بھائی، جس کو ہدایت مل گئی، جو صراط مستقیم کے راستے پہ آ گیا، جس کو اللہ نے چن لیا، جیسے اللہ نے ایک ایک پیغمبر کا نام لے کر قرآن میں فرمایا ہم نے ان سب کو چن لیا اور صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چنے ہوئے لوگوں میں شمار کر دے، ان چنے ہوئے پیغمبروں میں شمار کر دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہم نے جو زندگی میں تیری نافرمانیاں کی، اللہ اپنی مرضی کے راستے چنے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا،
اللہ تو ہمیں صراط المستقیم کے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس پر اولیاء، انبیاء، صحابہ، پیغمبر سب کو چلایا، اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمین۔